نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں ملتزم میں اپنی پیشانی رگڑے جا رہا ہے اور روئے جا رہا ہے اور مستقل لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، جس طرح تمام حج اور عمرے کے لیے جانے والے حضرات کر رہے ہوتے ہیں، یہ مستقل اللہ پاک کی چوکھٹ ملتزم میں اپنی پیشانی رگڑ کے رو رو کے اللہ کے آگے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا تھا۔ ایک عجیب حال ان پر منکشف ہوتا ہے کہ یہ شخص جو مستقل اللہ کے آگے حاضری کی صدا لگا رہا ہے، اس کے جواب میں وہاں سے اس کے مردود علیک ہونے کا جواب آ رہا ہے۔ مستقل طور پہ یہ جتنی بار بھی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، وہاں سے من جانب اللہ اس کے لیے مردود ہونے کا، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا جواب آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی اس حاضری کی قبولیت کے نہ ہونے کا جواب مستقل آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی پہ جب یہ حال منکشف ہوتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، جتنی بار مطاف آتے ہیں طواف کے لیے، اس کو اسی حال میں دیکھتے ہیں کہ وہ پیشانی رگڑے جا رہا ہے اور یہی صدائیں لگائے جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اور ہر بار جواب میں وہی بات آ رہی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے اور تو ہمارے در میں مردود ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ معاملہ مستقل دیکھتے ہیں 3 سے 4 بار، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ جو واقعہ ہو رہا ہے اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ اسے علم بھی ہے یا نہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تم جو یہ صدائیں حاضری کی لگا رہے ہو لبیک اللہم لبیک، تو بدلے میں وہاں سے کیا جواب آ رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے پتہ ہے کہ میرے لیے کیا جواب آ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بار بار اللہ کی بارگاہ سے مردود ہونے کے باوجود تم مستقل یہی آوازیں لگائے جا رہے ہو، یہی صدا لگائے جا رہے ہو لبیک اللہم لبیک، تو بہت عجیب سا جواب دیتا ہے۔ اس جواب کو سن کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے پھر وہ دوسرا در بتائیں جہاں میری حاضری قبول ہو جائے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے پاس کوئی دوسرا در بھی تو نہیں، اسی رب کائنات ہی کا در ہے، وہیں سے بخشش اور معافی ہوگی تبھی تو میرا مسئلہ حل ہوگا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ میری آخرت میری اللہ کے حضور حاضری کے قبول ہونے پر ہی تو سنور سکتی ہے۔ اب یہ جواب سن کر حضرت جنید بغدادی متاثر تو بہت ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی استقامت پر بھی بہت حیران ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کو جواب دینے کے بعد دوبارہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ملتزم کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانی رگڑتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہے، تو پہلے ہی صدا پہ اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے۔ جسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی جو منکشف ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک فرماتے تیری اول سے آخر اب تک جتنی بار بھی تو نے صدا لگائی، ساری صدا ہمارے یہاں قبول ہے، اب تو میرے در کا دھتکارا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی چوکھٹ پہ جا کے، اس کے در پہ جا کے اس جذبے کے ساتھ کہ اس در کے علاوہ کوئی در ہی نہیں ہے کسی بندہ بشر کے پاس، اس جذبے کے ساتھ جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کی قبولیت میں پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ یہ جو حکایت ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ حکایت حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گلستان میں نقل کی ہے۔ ان حکایات کو بتانے کا مقصد ان حکایت کی سند اور اس کی تصدیق کی طرف جانا نہیں، بلکہ اس سبق کو سمجھنا ہے، اس حقیقت کو سمجھنا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو قائم کرتی ہے۔ اس میں کون سی عاجزی مطلوب ہے اللہ کے یہاں، کون سی اللہ کے یہاں تواضع انکساری مطلوب ہے، جس تواضع انکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے تو اس کی ساری خطائیں اللہ کے یہاں بخش دی جائیں، اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت، شرف قبولیت سے نوازیں اور اس کی حاضری مبرور ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اس تعلق کی حقیقت کو سمجھنا، اس کی اندر جو بندے کے اندر جو تواضع، جو انکساری ہو، وہی اس کو قبولیت کا شرف دلا سکتی ہے۔ قریب ہے انشاءاللہ اللہ کے چنندہ خاص مقرب ترین لوگ، اللہ کے خاص بندے جنہیں اللہ نے چنا اور اپنے بارگاہ آنے کی، حج بیت اللہ کے لیے اپنی بارگاہ کی زیارت کی توفیق سے نوازا، وہ انشاءاللہ سفر شروع کر دیں گے۔ بعضوں نے سفر شروع بھی کر دیا ہوگا دنیا بھر میں، اور انشاءاللہ پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ مبارک سفر میں جائیں گے۔ اس سفر کو اللہ پاک نے ایمان والے مرد اور عورتوں پر فرض کیا ہے استطاعت کے ہونے کی صورت میں۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ہر وہ شخص جس کو
استطاعت ہو اس کے اوپر اللہ پاک نے اس سفر کو فرض فرمایا حج کی صورت میں۔ حج اہل ایمان پر جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک رکن ہے جس کی فرضیت اللہ پاک نے امت کے اوپر کی ہے استطاعت کی صورت میں۔ اور استطاعت کن لوگوں کی ہے اسے بھی فرمایا احادیث میں بھی کہ ہر وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ سفر کے سارے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو اور صحت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو، یعنی صحت مند ہو کہ اس پورے سفر میں جانا آنا اس کے لیے آسان ہو، اتنا صحت مند ہو اور مال و دولت اتنی حاصل ہو کہ سفر کے جتنے بھی اخراجات ہیں جملہ اخراجات کو پورا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ ضرور ہے کہ ان کے لیے ان کا محرم ساتھ ہونا لازم ہے۔ اب اس استطاعت سے کیا مراد ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے کہ وہ پورے اخراجات کو پورا کر سکتا ہو۔ ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں وہ سفر کے تمام تر اخراجات کو پورا کرنے پہ مستطیع ہو۔ دوسرا، اس درمیان اس کے اہل خانہ 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، تمام اہل خانہ کے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے بقدر، ان کی کامل کفالت کے بقدر اس تمام عرصے میں جتنا عرصہ اس کے سفر میں لگے اتنا مال اس کے پاس موجود ہو اور وہ اہل خانہ کو کفالت کے بقدر مال سے یا ان کے اخراجات کے لیے جو رقم ہو سکتی ہے وہ رقم دے کر جائے۔ یہ دوسری شرط ہے، اتنی استطاعت ہو۔ پھر ایسا کوئی قرض بھی نہ ہو جس کا ادا کرنا لازم ہو۔ قرض مقروض ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ اس کا خدا نہ خواستہ کسی بھی موقع پہ اگر انتقال ہو گیا پہلے تو قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، جنت میں جانا معلق رہتا ہے اگر قرض ادا نہ کیا ہو، تو اس وجہ سے پہلے قرض بھی ادا کر چکا ہو اور یہ استطاعت کے بقدر مال بھی ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اس میں یہاں یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ مال کا ہونے سے مراد نقد روپے کا ہونا لازم نہیں۔ فیوچر سیکیورٹی کے لیے بہت سے ایسے ایسٹس بنا کے انسان رکھتا ہے جو کہ مال ہی کے درجے میں آتے ہیں، انہیں بھی اسلام نے مال ہی کے زمرے میں شمار کیا ہے، جیسے زیور کا ہونا، سونے وغیرہ کی صورت میں اس کے پاس کسی ریزرو کا ہونا، پلاٹ کی صورت میں کسی ریزرو کا ہونا، جو فیوچر سیکیورٹی کے لیے انسان عموماً ایسے ایسٹ جمع کر کے رکھتا ہے، ان کی اتنی مالیت ہو کہ ان کو بیچ کر پورے کے پورے اخراجات ادا کر سکتا ہو اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی کفالت کے بقدر انہیں رقم بھی دے سکتا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ اس حج کی استطاعت رکھتا ہے اور صحت بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ تو یہ ساری شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر شخص خود بہتر سمجھتا ہے کہ وہ استطاعت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب وجہ کیا ہے کہ جو ایسٹ انسان نے جمع کیا ہوتا ہے، جن باتوں کو اس نے سوچ رکھا ہے کہ یہ میرے لیے ضروری ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے سوچ رکھا ہے، بچوں کی شادی کے حوالے سے سوچ رکھا ہے، اپنی آئندہ کے رہائش بڑھانے کے حوالے سے سوچ رکھا ہے کہ اس سلسلے میں اس نے پلاٹس بنائے میں جو بھی وجوہات ہوں جو اس نے سوچی ہوئی ہیں، یہ اس کے اوپر حج کا جو فریضہ اللہ نے لازم کیا ہے اس کو ساقط نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ ساری سوچیں، یہ ساری فکریں جو اس نے اپنے ذہن سے سوچ کر اپنے فیوچر کے لیے، اپنی فیملی کے فیوچر کے لیے نقد یا ایسٹ کی صورت میں جمع کر رکھا ہے، بلکہ جیسے ہی یہ رقم اتنی ہوگی اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اب نہ کرنے کی صورت میں کیا ہے؟ تو نہ کرنا اس کے لیے کوئی اس پر بہت سخت ترین وعید ہے۔ اگر استطاعت ہو جائے، اور میں نے جیسے کہ بتایا یہ ساری صورتوں میں یہ مستطیع ہو جاتا ہے، ان ساری صورتوں میں مستطیع ہونے کے باوجود حج بیت اللہ نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بہت زیادہ شدید اور سخت وعید ہے کہ یہ شخص نصرانی مرے یا یہودی مرے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کوئی چھوٹی وعید نہیں ہے، بہت سخت اور شدید وعید ہے۔ اللہ پاک ہر صاحب استطاعت ایمان والے مرد اور عورت کو سب سے پہلے اپنے اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے فوری طور پہ ایفرٹس کرے کہ وہ اس فریضے کو ادا کر لے۔ دوسری ایک چیز جو عمومی طور پہ دیکھی گئی ہمیشہ سے کہ اپنے دنیاوی تمام فرائض کی ادائیگی میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس کو بڑھاپے کے لیے چھوڑ رکھتا ہے۔ جب میں سارے فرائض سے اپنی دنیا کی جتنے بھی ارد گرد حقوق العباد کے نام پر اور بہت سارے ناموں پہ یہ جس کو اپنے پر زیادہ لازم سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ صاحب حیثیت ہو چکا ہوتا ہے اور حج فرض ہو چکا ہے اس پہ جوانی ہی میں، مگر اس کو جتنا سال یہ دیر کر رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہو رہا ہے، شدید گنہگار۔ خدا نہ خواستہ یہ ایسی حالت میں مر گیا کہ اس کے اوپر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، تو جیسے کہ میں نے ابھی وعید پر مبنی ایک حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اب یہ یہودی مر
مرے یا نصرانی مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایسے شخص کا انجام یقینی طور پہ بہتر نہیں ہو سکتا آخرت میں. اللہ پاک ہر ایمان والے کو محفوظ رکھے ایسی سوچ سے کہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا کوئی بھی عمل اس پر لازم ہو اور وہ اس کو ادا نہ کر رہا ہو. خصوصاً اس وقت بات حج کی چل رہی ہے. حج کی ساتھ ساتھ فضیلت یہ ہے کہ جو شخص حج سے واپسی آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا بچہ جس کے اوپر کوئی گناہ، کسی گناہ کا داغ دھبا نہیں ہوتا، بالکل ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے یہ اپنے ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی لغزش سے. خصوصی طور پر یہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو جیسے میں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، حکایت حضرت شیخ سعدی کی، کہ وہ شخص رو رو کے اللہ کے حضور جو ہے اپنی بخشش و مغفرت چاہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں پھر حج پر تو یہ جو واقعہ یہ تو ویسے ہی عمومی طور پہ حاضری کا ہے. حج کے موقع پہ تو خصوصی فضیلت ویسے ہی ہے کہ جو بھی شخص حج ادا کرے گا اس کے سارے گناہ اللہ پاک بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے. اب ان کے تمام ارکان کو پوری اہتمام سے سیکھ کر، اس کی پوری ٹریننگ، اس کا پورا طریقہ کار سمجھ کر سیکھ کر جائے تاکہ یہ اتنا بڑا عمل جس کی اللہ نے محض اپنی رحمت سے توفیق دی ہے یہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے. کسی بھی اس کی غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، کم سمجھ کی وجہ سے اس کا حج کا پورا سفر اور پورے ارکان کا ادا کرنا کسی بھی وجہ سے ضائع نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جب جا رہا ہو تو اس سے پہلے اس کی پوری ٹریننگ کرے. آج کل دنیا بھر میں ہر شہر میں جہاں سے بھی مسلمان لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہاں اس کی باقاعدہ ٹریننگ کرائی جاتی ہے. حج کی ٹریننگ کے بہت ساری جگہ اہتمام اور انعقاد کیا جاتا ہے. تو پوری طرح سیکھے سمجھے، علماء سے، مفتیان دین سے اس کی تعلیم حاصل کرے اور پھر حج پر جائے تاکہ یہ عمل انشاءاللہ کامل طور پر مبرور ہو. اس سفر میں کسی بھی قسم کے ریا اور کسی بھی قسم کے منفی سوچ یا خیال کو اپنے دل میں نہ آنے دے. ایسے وساوس شیطان اور نفس ضرور ڈالیں گے کہ اتنی بڑی محنت اور اتنا عظیم اس کے اوپر جو اللہ پاک نے احسان کیا اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے اس کو چنا، یہ کسی بھی طرح اس کا ضائع ہو جائے. شیطان اور نفس کی ہر طرح سے اس کی کوشش ہوتی ہے ہر حال میں اس بات کا اہتمام کرے کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا لغو کام نہ ہو جائے اس سے، یا کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا یہ عمل ضائع ہو. بہت محتاط ہو کر، بہت عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے. یہ عمل خود بخود عاجزی، انکساری اور تواضع اگر ہو تو یہ اللہ کی طرف اتنا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کہ اس کی وجہ سے خود بخود ایسے سبیل اور ایسے راستے پیدا ہو جاتے ہیں اس کو ان گمراہیوں سے، ان لغویات سے بچا لیتے ہیں. بنیادی چیز اس نے اختیار کر لی ہے اس بنا پہ. اب اسی کے ضمن میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو شخص حج کے لیے جا رہا ہے تو پورے سفر میں جانے سے لے کر حج کے ادا کرنے تک اور کر کے آنے تک، خصوصی طور پہ تو جو اس سفر میں اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اس کا معاملہ، اس کا بہت اہتمام کرے. کسی بھی قسم کی بے اکرامی نہ ہو جو اسے بری لگ جائے، جس سے اس کی دل آزاری ہو جائے. اس سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کی سب سے بڑی صورت یا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ حج پہ جا رہے ہیں، جب یہ حاجی حج کے لیے جاتے ہیں یا جتنے بھی زائرین کو اللہ پاک عمرے اور حج کی صورت میں اپنے گھر کی زیارت نصیب کرتے ہیں تو دنیا بھر کے لوگوں کا وہاں پہ آنا ہوتا ہے. دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے آپ سے ملتے ہیں. ہر ایک الگ الگ کلچر کا ہوتا ہے، ان کے تہذیب تمدن میں بہت فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی باتیں ان سے ایسی سرزد ہو رہی ہوتی ہیں حج پہ آئے ہوئے احباب، عمرے پہ آئے ہوئے لوگوں کی جانب سے، جو اس کی اپنی طبیعت پر ناگوار گزر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت نازک مزاج ہو، یا خود بہت زیادہ مہذب ہو، بہت زیادہ مینرفل ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تہذیبوں کا فرق، کلچر کا فرق، اس کی وجہ سے ان کی طرف سے ہونے والے بہت ساری باتیں جو کہ اس کی طبیعت کے لیے ناگوار ہوں. مگر سوچنا اس نے صرف یہ ہے کہ جس طرح اس کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے یہ محض اللہ کی رحمت ہے. اس کا قبول ہونا، اس کا مبرور ہونا یہ اللہ کے اوپر موقوف ہے، اللہ کی رحمت پر موقوف ہے. ایسا نہیں کہ محض سفر کی اللہ کی طرف سے توفیق اور اللہ کی رحمت سے اس سفر کے لیے چن لیا جانا اس کی قبولیت کے لیے بھی لازم ہو. مگر جتنے لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان لازمی رکھے کہ یہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے. تو ان کی عزت عظمت کا جب خیال دل میں ہوگا، اگرچہ وہ اپنے علاقائی رسم و رواج یا کلچر کی وجہ سے کسی بھی قسم کے اس کے لیے ناگواری والے اعمال یا معمولات کا ہی کیوں نہ سبب بن رہے ہوں، مگر ان کی عزت اور عظمت اپنے سے زیادہ اگر اس کے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ یہ ان کی کسی بھی قسم کی بے اکرامی کا سبب نہیں بنے گا. یہ سوچ آنا ان کے کسی بھی ایسی عمل کی وجہ سے جو اس کو ناگوار گزرے، اس کی وجہ سے ان کی تحقیر یا ان کی کمی یا ان کے تنقیص کا دل میں آ جانا، یہ اس کے حج کو ضائع کر دینے کے لیے کافی ہے.
حج ہے کیا؟ اگر فقہی تعریف کے حوالے سے دیکھیں تو ارکان مخصوصہ کا مقامات مخصوصہ پر ایام مخصوصہ میں ادا کرنا، یہ فقہی تعریف ہے حج۔ جتنے بھی ارکان لازم ہیں حج پہ ان کو مخصوص مقام پہ ادا کرنا ہے اور مخصوص ایام میں ادا کرنا ہے، یہی حج کی مکمل تعریف ہے، فقہی تعریف ہے۔ اس کے اول آخر جتنے بھی معاملات انسان کے اس سفر میں ہوتے ہیں ان میں بھی اپنے آپ کو، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، اپنے ہر حال میں دیگر کو بہتر سمجھتے ہوئے ان کے اکرام کا خیال رکھنا، اور ایک اور چیز جو اس کو اور زیادہ حج کو مقبول کر سکتی ہے وہ دوسروں کی خدمت کے جذبے سے یہ سرشار رہے پورے سفر میں، دوسروں کی خدمت کا اپنے آپ کو ذریعہ بنائے، نہ کہ خود جو ہے دوسروں سے اچھے برتاؤ کا امیدوار بنے۔ یہ اس نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے ساتھ دوسرے لوگ، یہ توقع نہ رکھے پورے سفر میں کہ میں کیونکہ حج پہ آیا ہوں تو میں اللہ کا بڑا مقرب و مقبول بندہ ہوں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ حسن سلوک کریں اور اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کریں، بلکہ اس سے ایک خادم اور کمتر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے دوسروں کی خدمت میں پیش رہے۔ اس سے اس کا سفر اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم اہل ایمان کے ایمان لانے سے لے کے حج تک کے سفر کو غور کریں، جس طرح ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ ہم سب سے پہلے انسان جب اس کو اللہ کا تعارف اور یقین حاصل ہوتا ہے تو وہ کلمے کے ذریعے اس کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اپنے رب کے عشق میں داخل ہونے کے کلمات ہیں کہ بندہ اپنے رب سے محبت اور عشق کے تعلق میں جڑ گیا اور اس نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے جو عشق کے درجے ہیں وہ بتدریج بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نماز کا حکم آتا ہے، یہ اپنے عشق میں اپنے رب کے حضور اس کی ہر حکم کی تعمیل کے لیے جیسے جیسے وہ رب اس کو حکم دے رہا ہے، قیام، رکوع، سجود، وہ حکم بجا لا رہا ہے اپنے رب کی اطاعت میں، یہ پیش ہے نماز کی صورت میں۔ اس کے عشق کا پہلا، یہ اس کے عشق کی پہلی منزل ہے جس کو اس نے چڑھا۔ پھر روزہ فرض کیا گیا، ایک بندہ اپنے رب سے عشق کی وجہ سے بھوک پیاس اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اپنی تمام نفسانی خواہشات کو دبا لیتا ہے، پھر اور اس کی محبت بڑھتی ہے اور آگے چلتا ہے تو پھر زکوٰۃ کی صورت میں اس بندے کو اپنے رب کے لیے اپنے مال تک کو خرچ کرنے کی اس کے اندر طاقت، ہمت، اس کے اندر اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے عشق میں اپنے سارے مال کو خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مال کا خرچ کرنا بھی اس کی قربانی ہے، پھر اس سے مزید آگے بڑھتا ہے، پھر آخر میں یہ عشق جنون کی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ سر پہ ٹوپی بھی نہیں، عمامہ بھی نہیں، لباس بھی کوئی سلا ہوا نہیں، دو چادریں، ایک نیچے سطر کے طور پہ باندھی ہوئی، ایک اوپر ڈالی ہوئی، اور ایک مجنون کی کیفیت میں اپنے رب کے عشق میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا بلند آواز میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ جبکہ نماز کی صورت میں بھی مسجد میں ہے تو خاموشی کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کرتا ہے، اور ایک جنون والی کیفیت نہیں ہوتی، عشق کی کیفیت ضرور ہے، کمپلینس ضرور ہے، مگر جنون اللہ نے اس عمل کے ذریعے انسان کا دکھایا ہے کہ اپنے اقرار سے لے کے اس جنون عشق تک کا سفر اللہ پاک کے بارگاہ میں پورا کرنے جا رہا ہے۔ اب یہاں سے جب لوٹتا ہے تو اسی لیے حج کرنے والے کے اوپر یہ کہا بھی گیا، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اب اس کے لیے مناسب نہیں کہ یہ دوبارہ کسی گناہ کی زندگی کی طرف جائے، کہ یہ عشق کے سفر میں جنون کی کیفیت تک پہنچ گیا اور اپنے آپ کو بخشوا چکا، بالکل ایسے جیسے کہ ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے، اور پھر یہ گناہوں کی طرف جائے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی کی طرف جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس عمل کو، اس تمام تر احساسات کے ادراک کے ساتھ جو لوگ عمل کرتے ہیں تو وہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اپنے چہرے پہ سجا چکے، نماز کے پابند ہو چکے۔ یہ ساری قبولیت کی نشانیاں جو عمومی طور پر نظر بھی آتی ہیں اور اس کا لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو ہر حج والا اس نے پہلے یہ سارے فرائض پورے کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، یا براہ راست اس کو اللہ پاک نے صرف شہادت کے بعد ہی فرائض کے ادا نہ کرنے کے باوجود اس حد تک اللہ نے قبول کر لیا کہ جنون والی کیفیت کے لیے قبول کیا، اپنے قرب کی کیفیت کے لیے۔ اب اس کو یہ بات زیبا نہیں کہ اس عمل کے بعد بھی وہ دوبارہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی کی طرف پلٹے۔ تو اس بارے میں بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا ہے کہ ہر اہل ایمان جن کو اللہ نے اس فریضے سے نوازا ہے وہ ضرور بالضرور ان باتوں کا اہتمام کریں کہ ان سفر کے درمیان بھی اللہ پاک کے تمام تر بندوں کی اکرام اور ان کی احترام، ان سے محبت پوری عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ اختیار کریں، اور پھر آنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ
میں کسی قسم کی نافرمانی کی زندگی کی طرف نہ جائیں، ہدایت والی زندگی اللہ سے مانگ کر آئیں اور اس پہ ثابت قدمی کی ساتھ ڈٹے رہیں۔ اللہ پاک ایمان ہی پہ موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔